اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ سورہ توبہ کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہاد کا اصل معنی جد و جہد اور محنت و کوشش کے ہے۔ دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ کوشش مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور زبانی دعوت و تبلیغ اور بحث و مباحثہ کی صورت میں بھی۔ کھلے کافروں کے ساتھ یہاں جہاد کے پہلے معنی مراد ہے اور منافقین کے ساتھ جہاد کے دوسرے معنی مقصود ہے۔ چونکہ منافقین زبان سے اسلام لانے کا اظہار کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی جہاد ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ یہ منافق اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا اور انہوں نے اپنے ظاہری اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب کیا تھا، اور انہوں نے ایک اور کام کا بھی ارادہ کیا تھا جسے وہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے حکم سے منادی نے یہ اعلان کیا کہ حضور تنگ گھاٹی سے گزرنے والے ہیں، اس سے کوئی دوسرا نہ گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی لگام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی کہ اچانک کچھ لوگ نقاب پہنے ہوئے اپنے سواریوں پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ انہیں روکو۔ انہوں نے اپنے نیزوں سے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کا رخ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں حضرت حذیفہ نے پہچان لیا ہے، چنانچہ وہ اپنے سواریوں پر بھاگتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا، فلاں فلاں کو پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، جانتے ہو ان کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مجھے گرانا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، میں ناپسند کرتا ہوں کہ عرب ہمارے بارے میں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے تعاون سے قتال کیا، اور جب اللہ نے ان کی وجہ سے اسے غلبہ عطا کر دیا تو انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ البتہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقین کے نام بتلائے، اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رازدار رسول کہلاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حاکمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اس کے باوجود بھی اس کا اصرار جاری رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ واقعی وہ مالدار ہو گیا اور اس کے مال و مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کے دیکھ بھال میں نمازیں چھوڑنے لگا۔ پھر وہ ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ المنورہ سے باہر جا کر رہنے لگا۔ شروع میں جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعے کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس دوران زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نمائندے کو زکوٰۃ لینے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس بھیجا اور اس کے پاس بھی بھیجا۔ اس نے زکوٰۃ کی تفصیل دیکھ کر کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے،
چنانچہ وہ افراد واپس آئے۔ جب واپس آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہو، اور یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ان منافقوں میں ایسے بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن کر زندگی گزاریں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیا تو وہ کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ دور ہی ہوتے چلے گئے۔ گویا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وہ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، نہیں تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے جانے کے بعد گھروں میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ اتنی سخت گرمی میں گھر سے باہر نہ نکلو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ دنیا میں چند دن ہنس لے، پھر انہیں آخرت میں بہت دنوں رونا پڑے گا، اس لیے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کی یہی جزا ہوگی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور نافرمانی ہی کی حالت میں انہیں موت آئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ یہ خود عبداللہ بن ابی منافقت کی وجہ سے کئی موقعوں پر اس کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو سچے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے قمیص کا سوال کیا تاکہ اس میں اپنے والد کو کفن دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیص عطا فرما دی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ درخواست بھی قبول فرما لی اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو منافقوں کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود آپ اس منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ماقبل آیت میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اور میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو منافق تھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مخلص بیٹے عبداللہ کی دلجوئی کے لیے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہو۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ غیر مسلم کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے اور کافر کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گویا ان دونوں رکوعات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے برے صفات کا، برے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے، برے عمل سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے، برے جگہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نیک صحبتیں، نیک اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔